अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। जी हम लोग जो है ग़ज़वा उहद ऑलमोस्ट हमने एंड कर दिया था। अच्छा, उसके बाद फिर हम पढ़ रहे थे उबई बिन खल्फ का कत्ल। अच्छा, यहाँ तक हम पहुंचे थे और ये बल्कि हमने रीड कर लिया था। मैं थोड़ा सा रिकैप दे देती हूँ, सही है। अच्छा, इसमें ये था कि उबई बिन खल्फ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढता हुआ आया था कि भाई मतलब कि वो कहाँ पर है। तो उसका जो है फिर आमना सामना हुआ था रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो नेजा मारा था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। वो जो एक गैप उनको नजर आ रहा था उसके हेलमेट और जो नीचे उसका बॉडी पे जो ज़रा वो पहना हुआ था उसके बीच में मामूली सा गैप नजर आ रहा था उसके हलक के पास। तो वहां पे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको नेजा मारा था। तो वो और उस वक्त उसको कोई ऐसी खास खराश नहीं आई थी, बस वो घोड़े से गिर गया था नीचे। लेकिन वो जोर जोर से चिल्लाता हुआ अपने लोगों की तरफ गया कि मुझे तो कत्ल कर दिया है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो लोगों ने कहा कि भाई तुम्हें तो हल्की सी खराश आई है, इतना क्यों पैनिक कर रहे हो, इतनी क्या बड़ी बात हो गई। तो उस पे फिर उसने कहा कि नहीं, उन्होंने कहा था कि वो मुझे कत्ल कर देंगे, तो समझो बस मैं तो अब मारा गया। तो इस और फिर बता रहे कि वो बैल की तरह आवाज निकालता हुआ भागता जा रहा था और कहता जो इस वक्त तकलीफ मुझे है ना, अगर यहाँ पे नाम मेंशन है जिल मिजाज के सारे बाशिंदों को होती तो सबके सब मर जाते, उसको इतनी तकलीफ थी उसकी। और फिर जो है बता रहे मुकाम सर्फ पर जाकर वो शख्स वाकयतन पहुंच गया, वाकयतन मर गया। अच्छा, फिर हजरत तलहा रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में बताया गया कि जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कंधों पर उठाकर वो पहाड़ की चोटी तक लेकर गए थे, क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चोटें भी आई थी बहुत ज्यादा। और जो है वो दोहरी ज़िरा भी पहने हुए थे, तो उनके लिए पहाड़ को ना मुश्किल हो रहा था। तो हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में जो हमने पढ़ा था कि कितना ज्यादा उनको जख्म आए हुए थे, कितना ज्यादा वो से निढाल थे, लेकिन फिर भी उन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने कंधों पर उठाया और पहाड़ को जो है क्लाइम करवाया और चोटी तक पहुंचा भी दिया। जिस पर फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जो है बशारत भी दी थी कि तलहा ने जन्नत वाजिब कर ली। अच्छा, फिर मुशरिकीन का आखिरी आखिरी हमला, ये इसमें ये बताया जा रहा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घाटी के अंदर अपनी जो क़यादत गाह है, यानी कि जो कमांड सेंटर था वहां पर उस तक पहुंच गए थे। तो मुशरिकीन ने फिर मजीद कोशिश की कि आखिरी आखिरी जो ट्राई कर रहे होते हैं ना, तो उसमें मजीद कोशिश की। तो उसमें हुआ ये कि अबू सुफियान और खालिद बिन वलीद इनकी क़यादत में मुशरिकीन का एक दस्ता चढ़ आया ऊपर। तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से दुआ फरमाई थी कि अल्लाह ताला ये हमसे ऊपर ना जा सके। तो फिर जो है उसके बाद बता रहे हैं कि उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु और मुहाजिरीन की एक जमात ने लड़कर उन्हें पहाड़ से नीचे उतार दिया। अच्छा, फिर बता रहे हैं कि जब वो पहाड़ चढ़ रहे थे मुशरिकीन, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत साद रजी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया था कि वो उन्हें पीछे धकेले। तो हजरत साद रजी अल्लाह ताला अन्हु बहुत सरप्राइज हुए थे कि मैं अकेले कैसे इतने सारों को पीछे धकेल सकता हूँ। तो यही बात रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार जो है फरमाई। तो फिर जो है हजरत साद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक तीर निकाला और उनकी तरफ मारा, तो एक शख्स उनका खत्म हो गया। फिर उसी तीर को दोबारा उठाया, फिर मारा, तो दोबारा से उनका एक शख्स खत्म हुआ। इसी तरह तीसरी बार भी हुआ। तो फिर जो है इस तीर को हजरत साद रजी अल्लाह ताला उन्होंने बहुत संभाल के रख लिया और समझ गए थे बहुत स्पेशल तीर है ये, तो उन्होंने वो संभाल के रख लिया। और फिर जब उनकी जिंदगी खत्म हुई, तो फिर उसके बाद जो है उनकी जो औलाद है उनके पास ही तीर बहुत संभाल के रखा गया था। अच्छा, फिर शोहदा का मुसला करना शुरू किया था इन मुशरिकीन ने कि जितने भी लोग शहीद हो गए थे मुसलमानों के, तो उन्होंने उनकी जो बॉडी पार्ट्स हैं जैसे नाक, कान, शर्मगाहें, इनको जो है काटना शुरू किया और जो पेट है उनको चीरना शुरू किया। और इसी तरह से जो हिंद बिन्त उतबा जो अबू सुफियान की वाइफ थी, उसने हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु का कलेजा चाक कर दिया और मुंह में डालकर चबाया और निगलना चाहा, लेकिन फिर वो निगल नहीं सकी तो उसने थूक दिया। मतलब इतनी घटिया हरकत ये लोग कर रहे थे, शहीद करने के बाद भी जो है बेहुरमती कर रहे थे जो मुसलमानों के जिस्म थे उनकी। तो और फिर उसने क्या किया, जो हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु की बॉडी के साथ उसने किया था, फिर जो उनके कटे हुए कानों और नाकों का यानी नेकलेस और एंकलेट ये सब उसने जो है बनाया था।
اچھا پھر آخر تک جنگ لڑنے کے لیے مسلمانوں کی یعنی کہ مسلمان آخر تک بھی جو ہے گیو اپ نہیں کر رہے تھے اور مسلسل وہ جو ہے فیس کر رہے تھے مشرکین کو نا کہ مشرکین سامنے آئے تو ہم ابھی بھی لڑتے چلے جائیں گے نا. تو جبکہ مسلمانوں کے ساتھ کیا کچھ ہوا تھا ہم نے پڑھا ہے کہ کس طرح سے خالد بن ولید کے واپس لوگ آئے تھے اور اتنے سارے مسلمانوں کو شہید کیا تھا اور ساری چیزیں. اس کے بعد ہی مسلمانوں کے حوصلے پست نہیں ہوئے تھے. تو اس میں پھر دو واقعات بتائے گئے ہیں. ایک تو بتایا گیا ہے ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ جب جو ہے مسلمانوں کی جہاں مسلمان شہید ہوئے تھے وہاں سے جو ہے ایک مشرک گزر رہا تھا تو کہتا جا رہا تھا کہ بھئی کٹی ہوئی بکریوں کی طرح دیکھو یہ سب ڈھیر ہو گئے. اور وہ مشرک جو ہے مطلب فزیکلی طور پہ بھی بہت اسٹرانگ تھا اور ساز و سامان بھی بہت تھا. تو اس کے سامنے ایک مسلمان ہے جو کہ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. تو ان کا آپس میں جب ٹکراؤ ہوا تو ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا وار کیا کہ وہ مشرک دو ٹکڑے ہو گیا. یعنی اتنا فزیکلی بھی اسٹرانگ تھا, اتنا ساز و سامان بھی تھا, لیکن ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمت, حوصلہ اور ان کی جو مہارت تھی جنگ میں اس کو ڈسکرائب کیا جا رہا ہے کہ وہ اتنا انہوں نے اس شخص کو بھی ایسا مار دیا کہ وہ دو ٹکڑے ہو گیا. اور پھر بتائے جا رہے ہیں کہ جنگ ختم ہو رہی تھی تو پھر مومن عورتیں جو ہے میدان جہاد میں آئیں اور وہ پانی پلا رہی تھی زخمیوں کو اور جو ہے ان کے جو زخم وغیرہ ہیں ان کے جو زخمی تھے ان کو مطلب پانی پلا رہی تھی اور ان کی ہیلپ کر رہی تھی. تو حضرت عائشہ بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کا نام آیا ہے اور ام سلیم کا نام آیا ہے اور ام سلیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آیا ہے کہ جو ہے وہ مشکیزیں بھر بھر کے پانی پلا رہی تھی. اچھا پھر جو ہے حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آیا ہے کہ وہ جب انہوں نے دیکھا کہ مدینے میں بھائی انٹر ہو رہے ہیں مسلمان اور شکست ہو گئی ہے ان کو, تو پھر جو ہے انہوں نے جو ہے ان کو کہا مسلمانوں کو کہ بھائی سود کاٹنے کا تکلا تم لوگ لو اور ہمیں تلواریں دے دو, کہ جیسے ہمارے اردو میں کہا جاتا ہے نا کہ بھائی تم لوگ چوڑیاں پہنو اور ہمیں آگے جو ہے لڑنے کے لیے آنے دو, اس طرح کی بات. تو پھر جو ہے اس کے بعد وہ تیزی سے میدان جنگ پہنچی اور زخمیوں کو پانی پلانے لگی تو ان پر حبان بن ارقا جو تھا اس نے تیر چلایا تو وہ گر پڑی اور پردہ ان کا کھل گیا. تو اس پر وہ بڑا کہکے لگانے لگا نا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ان کے پر یہ بات گراں گزری تو انہوں نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ جو ہے مطلب کہ وہ تیر مارے اس کو نا. تو پھر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا ہی کیا تو اس کے جو حبان تھا اس کے حلق پر جا کر وہ تیر لگا اور وہیں وہ چت گر گیا. تو اس طرح بتا رہے کہ جنگ کے بالکل آخر لمحات تک بھی سب کتنا حوصلے سے لڑ رہے تھے مسلمان نا. اور پھر اب ہم پڑھیں گے گھاٹی میں قراریابی کے بعد. یہاں سے ہم نے آج پڑھنا ہے تو جو ریڈ کرنا چاہے گا وہ انمیوٹ کر سکتا ہے. جی 786 ہاں انمیوٹ کریے, ریز ہینڈ کیا نا 786 سے آپ انمیوٹ کریے گا. اچھا مے بی بائی مسٹیک ریز ہو گیا. کوئی اور ریڈ کرنا چاہے گا؟ میں نے کیا نا. جی جی سسٹر صوفیہ آپ بالکل ٹھیک ہے. آپ اسٹارٹ کیجیے. چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم. گھاٹی میں قراریابی کے بعد جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھاٹی کے اندر اپنی قیام گاہ میں ذرا اقرار پا لیا تو حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہر اس سے اپنی ڈھال میں پانی بھر لائیں. کہا جاتا ہے کہ مہر اس پتھر میں بنا ہوا وہ گڑھا ہوتا ہے جس میں زیادہ سارا پانی آ سکتا ہو اور کہا جاتا ہے کہ یہ احد میں چشمے کا نام تھا. بہرحال حضرت علی نے وہ پانی جی نبی میرے کریم خیال سے صلی اللہ علیہ وہ ہے وسلم کی خدمت. راس. کیا کہہ رہی فرین؟ کچھ کہہ رہی ہو؟ جی آپ نے ریڈ کر لیا پورے پیراگراف سے؟ میں میرا ڈسکنیکٹ ہو گیا نہیں، تھا. میں نے کہا تم نے بیچ میں کچھ کہا نا. جی جی وہ آواز کٹ رہی. جی جی وہ یہ میں کہتی یہ ورڈ نا میرے خیال سے مہراس ہے, یہ جو اوپر تھا نا. اچھا مہراس جی جی پتھر ہاں مہر اس پتھر. جی جی آپ آگے پڑھے, وہ میرا ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا سر. آپ نے قدرے ناگوار بو محسوس کی, اس لیے اسے پیا تو نہیں, البتہ اس سے چہرے کا خون دھو لیا اور سر پہ بھی ڈال لیا. اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے اس شخص پہ اللہ کا سخت غضب ہو جس نے اس کے نبی کے چہرے کو خون آلود کیا. اچھا
अच्छा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उधर घाटी तक पहुंच गए थे, वहां जो उनकी कयामगाह थी वहां पर वो चले गए, तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने महराज से अपनी ढाल में पानी भर लिया। यानी कि महराज का आगे एक्सप्लेनेशन दी हुई है कि महराज पत्थर में बना हुआ वो गड़ा होता है जिसमें ज्यादा सा पानी आ सकता हो। तो और फिर आगे मजीद कहा गया है कि ये उहद में एक चश्मे का नाम था। तो फिर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु उसमें पानी लेकर गए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, लेकिन उनको उसमें से बू आ रही थी। तो इसलिए उन्होंने पिया तो नहीं उस पानी को, लेकिन उससे चेहरे का जो खून, उनका चेहरा खून आलूद हो गया था ना, तो जो है चेहरे से जो है उनका चेहरे पे जो खून था वो धो लिया और सर पर भी वही पानी डाल दिया। और फिर इस हालत में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे कि उस शख्स पर अल्लाह का सख्त गजब हो जिसने उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को खून आलूद कर लिया। वाकई में बिल्कुल ऐसी होना चाहिए ना कि क्या किया था रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सिर्फ हक की दावत दे रहे थे और तो कुछ भी नहीं ना, इस पर भी उनके चेहरे के साथ ऐसे किया। तो इस पर जो है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कलिमात फरमाए थे। जी, आगे बढ़ते हैं। हजरत सहल फरमाते हैं कि मुझे मालूम है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जख्म किसने धोया, पानी किसने बहाया और इलाज किस चीज से किया गया। आपके लख्त जिगर हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपका जख्म धो रही थी और हजरत अली ढाल से पानी बहा रहे थे। जब हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने देखा कि पानी के सबब खून बढ़ता ही जा रहा है, तो चटाई का एक टुकड़ा लिया और इसे जलाकर चिपका दिया, जिससे खून रुक गया। उधर जी, ये हजरत बिल्कुल। मोहम्मद बिन मुस्लिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शीरीं और खुश जायका पानी लाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नोश फरमाया और दुआए खैर दी। जख्म के असर से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जोहर की नमाज बैठे बैठे पढ़ी और सहाबा कराम ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे बैठ ही कर नमाज अदा की। अच्छा, अब बता रहे हैं कि हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जख्म धो रही थी और हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ढाल से पानी बहा रहे थे। तो इस तरह से उन दोनों ने मिलके उनके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो जख्म था उसको धोया। और सोचने की बात है कितनी उनको तकलीफ हो रही होगी कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जख्म को, और जो उनके चेहरे पे पूरा खून लगा हुआ था, तो कितनी तकलीफ से उन्होंने इस जख्म को साफ किया होगा। कितनी ज्यादा मोहब्बत करते थे ये लोग तो, मतलब फैमिली में से थे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो इनका तो और दर्द कितना ज्यादा बड़ा होगा ना कि इतना ज्यादा जख्म उनको दे दिए थे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और फिर बता रहे हैं कि जब हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने देखा कि पानी के सबब खून बढ़ता ही जा रहा है, मतलब खून रुक नहीं रहा था, इतना गहरा जख्म होगा यकीनन, तो चटाई का एक टुकड़ा उन्होंने लिया और उसे जला कर चिपका दिया ताकि उनका जो खून है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो रुक जाए। और फिर बता रहे हैं हजरत मोहम्मद बिन मुस्लिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जो है वो खुश जायका पानी लेकर आए, तो फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नोश फरमाया और उन्होंने दुआ दी हजरत मोहम्मद बिन मुस्लिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु को। और फिर बता रहे हैं कि जख्म का असर ऐसा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ी जा रही होगी, इसलिए उन्होंने बैठ कर ही नमाज पढ़ी। और सहाबा कराम रजी अल्लाह ताला अन्हुम जो मतलब पीछे खड़े हुए थे नमाज में उनको फॉलो कर रहे थे, तो उन्होंने भी पीछे बैठ कर ही नमाज अदा की। सही। कोई बात अगर यहाँ पे कोई कुछ ऐड करना चाह रहा है तो कर सकता है। आगे चलते हैं। अबू सुफियान की शमातत और हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला से दो दो बातें। मुशरिकीन ने वापसी की तैयारी मुकम्मल कर ली तो अबू सुफियान जबल उहद पे नमूदार हुआ और बुलंद आवाज बोला, क्या तुम में मोहम्मद हैं? लोगों ने कोई जवाब ना दिया। इसने फिर कहा, क्या तुम में अबू कहाफा के बेटे अबू बकर हैं? लोगों ने कोई जवाब ना दिया। फिर उसने उसने फिर सवाल किया, क्या तुम में उमर बिन खताब हैं? लोगों ने अब की मर्तबा भी जवाब ना दिया, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को इसका जवाब देने से मना फरमा दिया था। अबू सुफियान ने इन तीन के सिवा किसी और के बारे में ना पूछा, क्योंकि इससे और इसकी कौम को मालूम था कि इस्लाम का क़याम इन ही तीनों के जरिए है। बहरहाल जब कोई जवाब ना मिला तो उसने कहा, चलो इन तीनों से फुर्सत हुई। ये सुनकर हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बेकाबू हो गए और बोले, ओए अल्लाह के दुश्मन,
جس کا تو نے نام لیا وہ سب زندہ ہے اور ابھی اللہ نے تیری رسوائی کا سامان باقی رکھا ہے۔ اس کے بعد ابو سفیان نے کہا تمہارے مقتولین کا مسئلہ ہوا ہے، لیکن میں نے نہ اس کا حکم دیا تھا اور نہ اس کا برا منایا ہے۔ پھر نعرہ لگایا الو الو ہوبل بلند آواز ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تھوڑا سا نیچے جی پڑھو، جی پڑھ لیجیے، جی جی تو پڑھ لیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ جواب کیوں نہیں دیتے؟ صحابہ نے عرض کیا کیا جواب دیں؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ اعلیٰ اور برتر ہے۔ پھر ابو سفیان نے نعرہ لگایا ہمارے لیے عزا ہے اور تمہارے لیے عزا نہیں۔ اچھا، اب جو ہے بتا رہے ہیں کہ مشرکین جو ہے انہوں نے واپسی کی تیاری جب مکمل کر لی تھی تو ابو سفیان نے جبل احد پر نمدار ہو کر اور پھر جو ہے زور سے آواز لگائی اور کہا کیا تم میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے؟ تو لوگوں نے کوئی جواب نہیں دیا، ہمارے وہ چیک کرنے کے لیے گیا تھا نا۔ تو پھر اس کے بعد اس نے پھر کہا کیا تم میں ابو قحافہ یعنی کہ بیٹے یعنی کہ ابو بکر ہیں؟ لوگوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے پھر سوال کیا کیا تم میں عمر بن خطاب ہیں؟ لوگوں نے اب کی مرتبہ بھی جواب نہ دیا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا جواب دینے سے منع فرما دیا تھا نا۔ تو تینوں کا نام لیا ون بائی ون، مطلب اسٹارٹنگ فرام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے بعد پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے نام لیا، اور اس کے بعد پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل منع کر دیا تھا کہ کوئی جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے نا، کوئی پوائنٹ نہیں ہے نا جواب دینے کا جو وہ آوازیں لگا رہے ہیں۔ تو ابو سفیان نے جب ان تین کے سوا اچھا پھر بتا رہے کہ ان تینوں کے سوا کسی اور کے بارے میں نہیں پوچھا، کیونکہ ابو سفیان کو پتا تھا نا کہ یہ تینوں کتنی بڑی اسلام کی مطلب طاقتیں ہیں اسلام کے، جیسے کہا جائے گا نا اس وقت جو بڑے بڑے نام تھے کہ انہوں نے کتنی ان کی محنتیں تھی، کتنی ان کی قربانیاں تھیں، ان کی لیڈرشپ تھی، لوگ ان کو کتنا فالو کرتے تھے اور کس طرح یہ اپنے عزم پر ڈٹے رہتے تھے۔ تو وہ اس کا مقصد یہی تھا کہ اگر ان تینوں کو کسی طرح سے نعوذ باللہ مطلب ان کو اگر ہم ہٹا دیں راستے سے تو بہت آسان ہو جائے گا کہ اسلام کی جو دعوت پھیل رہی ہے اس دعوت کو بڑی آسانی سے روکا جا سکتا ہے اور بڑھنے نہیں دیا جائے گا نا۔ تو ان تینوں کے اوپر فوکس تھا نا، تو ان تینوں کی صرف آواز لگائی تو پھر جو ہے کوئی جواب نہیں آیا۔ تو پھر اس نے کہا کہ چلو بھائی ان تینوں سے تو فرصت ہوئی کہ چلو شکر ہے کہ بچے ان تینوں سے تو ہم فارغ ہوئے، اب ان پہ نہیں فوکس کرنا ہم نے نا۔ تو جب یہ سنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو پھر آگے لکھا ہوا آ رہا ہے کہ وہ بے قابو ہو گئے اور بولے او اللہ کے دشمن، جن کا تو نے نام لیا وہ سب کے سب زندہ ہیں اور ابھی اللہ نے تیری رسوائی کا سامان باقی رکھا ہے۔ ٹھیک ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت ایک دم سے جواب دیا کہ یہ تینوں زندہ ہے، کوئی ایسا نہیں ہوا کہ نعوذ باللہ ختم ہو گئے ہو یا کچھ۔ تو اس کے بعد ابو سفیان نے کہا کہ تمہارے جو مقتولین ہیں یعنی کہ ہم تو اس طرح کہیں گے نا کہ ہم جو شہداء ہیں مسلمانوں کے، تو ان کا مسئلہ ہوا ہے لیکن میں نے نہیں اس کا حکم دیا تھا۔ ٹھیک ہے، لیکن جو ہے میں اس کو برا بھی نہیں کہہ رہا کہ چلو جو کر رہے ہیں ان کو میں غلط بھی نہیں کہہ رہا یا انہیں روک بھی نہیں رہا یہ کام کرنے سے، لیکن میں نے کوئی حکم نہیں دیا تھا ان کا۔ پھر اس نے نعرہ لگایا اولو حبل یعنی کہ حبل بلند ہو۔ تو مطلب جیسے نہیں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جو ہندو لوگ جیسے کر رہے ہوتے ہیں نا اپنے بھگوانوں کا نام لے کے کہ بھائی اس کی جے ہو، اس طرح کر کے نہیں ہم اس طرح سے اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو حبل بلند ہونا تو اپنے جو کیا بولتے ہیں وہ تھا نا بت تھا، تو اس کے بارے میں کہا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم لوگ جواب کیوں نہیں دیتے؟ تو اب آپ لوگ نے بات نوٹ کی، اوپر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تو منع کر رہے تھے کہ بھائی ان کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی توحید پر بات آئی نا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل گوارا نہیں کیا کہ اس پہ ہم خاموش رہیں، یہ اتنی بڑی ہاں بات ہوتی ہے اتنی۔ جی صحیح کہ یہاں پہ حبل کی بات جب آئی نا کہ اللہ کے مقابلے میں ان کا اپنا جس بت کو وہ مانتے تھے، حبل تھے بہت بڑے بت ان کے، تو انہوں نے کہا حبل یعنی حبل اندر سب سے اعلیٰ ہے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، پہلے تو چھپانے کو کہا کہ نہیں بتاؤ، حالانکہ مقتولین کا مسئلہ ہوا تھا، یعنی ان کے باڈی پارٹ ناک کان یہ سب کاٹ دیے گئے تھے، مسئلہ کہتے ہیں نا اس کو، تو ان کے مختلف کاٹے گئے۔ تو ابھی سفیان نے اپنی صفائی پیش کی کہ میں نے یہ آرڈر نہیں دیا تھا، میں نے نہیں کہا تھا کہ تمہارے مقتولین کا مسئلہ کیا جائے، لیکن یہ لوگوں نے کیا ہے اپنی غلطی سے جو بھی۔ تو بہرحال اس نے پھر کہا کہ ابلو حبل کر کے دوبارہ جب کہا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیوں تم لوگ کیوں نہیں اس کا جواب دیتے کہ ہمارے لیے تو اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر کہو کہ اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ جب پوچھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، یہاں سے لکھا ہوا ہے نا آگے۔ چلے کوئی اور پڑھ رہا ہے یا میں پڑھوں؟
جی جی ہاں، تھوڑا سا بس یہاں پہ نا ایک پوائنٹ میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ جیسے یہاں پہ نا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بالکل خاموشی اختیار کیے ہوئے تھے نا، لیکن میں یہ چیز ان سے نہیں برداشت ہوئی نا کہ اللہ تعالیٰ کے صحیح، بارے میں کوئی مطلب ان کے ساتھ کسی کو کوئی شریک کہہ رہا ہے، کوئی بھی ایسی بات ہو تو چپ نہیں رہنا ہے، کچھ ہو جائے اس چیز کو ہم نے نا پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے اور اس چیز کو کریکٹ کرنا ہے. تو یہ ہم اپنی لائف میں بھی دیکھیں کہ جہاں پہ اس طرح کی کوئی بات ہو رہی ہوتی ہے، اب جیسے کچھ لوگ ہیں جو کہ مزار پہ جا رہے ہیں یا کوئی اس طرح کی غلط بات کر رہے ہیں یا شرک کی بات کر رہے ہیں یا کوئی اور فرقہ ہے، تو ہم لوگ مطلب اکثر خاموش ہو جاتے ہیں نا کہ یار ان لوگ کے سامنے کتنی دفعہ یہ بات آئی ہے، یہ لوگ تو سمجھتے ہی نہیں، یہ لوگ تو مانتے ہی نہیں، ان کو تو پتہ ہے یہ بات پھر بھی. لیکن ہمیں میرے خیال سے جو مجھے سمجھ آیا اس سے کہ ہمیں چپ نہیں رہنا. جب اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر بات آ جاتی ہے نا، کوئی بھی شریک ٹھہرائے کسی بھی حوالے سے، جو ہمارے یہاں تو بہت طرح کے شرک ہو رہے ہوتے ہیں نا، تو ہم نے وہاں پہ نا بہت پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے جہاں پہ ہم ریئلائز کر لیں. بے شک ہمیں پتا ہو کہ بھائی اس کو یہ بات پتہ ہی ہوگی، پھر بھی ہم اپنا تو رول پلے کریں نا، ہم تو بولے نا، ہم کیوں مایوس ہو جاتے ہیں؟ ہم تو اس کو کریکٹ کرنے کی کوشش کریں کہ آگے اللہ تعالیٰ کبھی ہم سے پوچھ لے کہ جب ہم ختم ہو جائیں کہ بھائی تم وہاں پہ اس کی اصلاح کر سکتے تھے، تم نے خود ہی کیسے کیسے سوچ لیا کہ بھائی نہیں یہ لوگ تو سنتے ہی نہیں، یہ لوگ تو مانتے ہی نہیں، ان کو تو یہ بات پتہ ہے، تو میرے بولنے کا کیا فائدہ نا. تو یہ مجھے یہاں پہ بڑا فیل ہو رہا تھا اس جگہ کہ بھائی نہیں، تو ابو سفیان کے لیے کیا کتنا پکا عقیدہ تھا ابو سفیان کا نا بتوں کے اوپر، کتنے پکے مشرک تھے یہ، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ موقع بھی نہیں چھوڑا، انہوں نے اس پہ بھی کریکٹ کیا ان کو نا. تو یہ توحید کی بات بڑی سینسیٹیو ہوتی ہے، ہم اس کو لائٹ نہیں لینا چاہیے نا. صحیح. ایمانی غیرت ہونی چاہیے نا ہمارے اندر کہ ہم لوگ چپ نہ رہے، اللہ کی ذات کے اوپر نام ایسا نہ آنے دیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے کہ اپنی ذات تک بات جب تھی چپ رہے ہیں، لیکن جب اللہ کی ذات پہ آئی ہے تو ایمانی غیرت انہوں نے دکھائی اور چپ نہیں رہے. ہم لوگ بہت لائٹ لے لیتے ہیں نا، حالانکہ اس وقت خاموش رہنا بہت بڑا گناہ ہے. ہم لوگ ہر طرف دیکھ رہے ہیں، مطلب ہمارے دین کے خلاف اتنی باتیں ہوتی ہیں اور ہم لوگ خاموش ہو جاتے ہیں، حالانکہ جہاں اللہ کی بات آئے گی وہاں تو بولنا فرض ہو جاتا ہے، ہر ایک کے اوپر واجب ہے. بالکل بالکل. اور یہاں پہ تو ریورس کیس ہو رہا ہے نا کہ مطلب ہمارے اوپر جب کوئی بات آتی ہے تو ہم فوراً ڈیفینڈ کرتے ہیں کہ ہماری بے عزتی ہو گئی یا ہماری کوئی بات غلط ثابت ہو گئی. اور یہاں پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بات ہو رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں بس خاموش ہو، کوئی ضرورت نہیں نا، ان کو اگنور کرو. لیکن اللہ تعالیٰ پر جب بات آئی تو ہمارا بالکل ریورس کیس ہوتا ہے کہ ہم پھر اس پر نہیں بول رہے ہوتے، ہم اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے پہ فوراً بولتے ہیں. تو ہمیں سمجھنا چاہیے اس بات کو. جی اور کوئی کچھ سسٹر کہہ رہا تھا، فرحین، مجھے لگا جی میں کہنا چاہ رہی تھی کہ اوپر بات آئی کہ ابو سفیان نے پوچھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پوچھا، پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ کا پوچھا، پھر عمر بن خطاب رضی اللہ ان کا پوچھا، ایک کے بعد ایک. تو آج بہت سارے فرقے ہیں، مخصوص فرقے ہیں، وہ آج بھی بحث کرتے ہیں کہ حضرت علی کو ہونا چاہیے تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ نا. تو غلط یعنی کہ ان کے چناؤ کو غلط بولتے ہیں کہ انہوں نے غلط کیا، ناانصافی کی. لیکن یہاں دیکھیں کفار ہیں ابھی ادھر، ابو سفیان اسلام نہیں لائے، کافر ہیں اس جگہ پہ، اس موقع پہ کافر ہو کے بھی وہ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون ہوگا، پھر ابو بکر صدیق کے بعد کون ہوگا. تو آج ہم لوگ ایسے بحث کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے مواقع ہیں کہ جس میں ایسے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر ہونے چاہیے انتظام سنبھالنے کے لیے، اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ کو ہونا چاہیے. تو جی بہت سارے صوفیہ، ایسے یہ آپ مواقع نے بھی بہت ملتے ہیں. اچھا پوائنٹ صوفیہ آپ نے بہت اچھا پوائنٹ ریز کیا ہے کہ یہاں پہ بھی دیکھیں ان کی نظر میں بھی ان کی اہمیت، یعنی اس وقت تمام لوگوں میں سب سے زیادہ بڑے اور بزرگ اور رتبے والے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا کہا اور پھر عمر کو کہا، اس طرح بولا نا. تو یہ بات بھی ایک پوائنٹ ہے جو آج کل شیعہ فرقہ الگ ہو گیا ہے نا، تو ان کے لیے یہ بھی ایک ہے پوائنٹ. صحیح کہہ رہی. ہاں سیکوینس یہاں پہ صحیح. اچھا ہم کہاں تک پہنچے تھے؟ ہمارے لیے عزا ہے اور تمہارے لیے عزا نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے، یہاں تک یہ ابو سفیان ظاہر ہے، وہ ابو سفیان کا کانفیڈینس اس پہ تھا اور ہمارا ظاہر سی بات ہے مسلمانوں کا اللہ کے اوپر تھا. تو آگے پڑھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا. جی پڑھو، کون کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی کون بالکل پڑھنا پڑھیے. چاہتا ہے؟ میں پڑھوں. نبی صلی جی اللہ جی علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ جواب کیوں نہیں دیتے؟ صحابہ نے رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کیا جواب دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو اللہ اعلی و اجل، اللہ اعلی ہے اور برتر ہے. پھر ابو سفیان نے نعرہ لگایا لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے لیے عزا ہے اور تمہارے لیے عزا نہیں ہے.
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جواب کیوں نہیں دیتے، کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے دریافت کیا کیا جواب دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ هو مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے اور تمہارا کوئی مولا نہیں۔ اس کے بعد ابو سفیان نے کہا کتنا اچھا کارنامہ رہا آج کا دن جنگ بدر کے دن کا آگے بدلہ ہے اور لڑائی ڈول ہے۔ اس کا کیا مطلب؟ اور لڑائی ڈول ہے، ڈول دیکھیں لاسٹ میں کیا لکھا ہے۔ جی یہ اس طرح سے تھا، ایک سیکنڈ سر میں بتاتی ہوں، ایک میں جو میں نے اس پہ سرچ کیا تھا نا، یہاں سے لے لیتے ہیں ہم کہ جب اس نے کہا نا، جب ابو سفیان نے نعرہ لگایا کہ بھئی ہمارے لیے عزہ ہے تمہارے لیے عزہ نہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ تم لوگ جواب کیوں نہیں دیتے ہو؟ تو پھر صحابہ نے دریافت کیا کہ ہم کیا جواب دیں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے تمہارا کوئی مولا نہیں، یعنی ہمارا اللہ تعالیٰ مددگار ہے، اور ظاہر ہے وہ لوگ جس طرح کی حرکتیں کر رہے تھے تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے ان کی کیا مدد کرنی تھی نا۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے ابو سفیان نے کہا کہ کتنا اچھا کارنامہ رہا نا، یعنی کہ جو غزوہ احد جو پوری جنگ ہوئی، آج کا دن جنگ بدر کے دن کا بدلہ ہے، ٹھیک ہے، تو ان کے لیے تو وہ ہو گیا تھا کہ وہ بدلہ لینے ہی آئے تھے، اور وہ بڑا خوش واپس جا رہے تھے کہ بھئی ہم نے بدلہ لے لیا، مسلمانوں کو شکست دے دی۔ اور لڑائی ڈول ہے، یہ اس کا تھوڑا سا جو میں نے سرچ کیا تو یہ تھا کہ جیسے لڑائی تو مطلب جیسے نہیں ہم لوگ کہتے ہیں ڈاما ڈول ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر اس طرح چل رہی ہوتی ہے، تو اب جو ہے غزوہ احد کے موقع پر تو ہمارا مطلب پلڑا بھاری ہو گیا، ہم نے بدلہ لے لیا اس طرح کر کے نا۔ ڈول، اچھا نیچے ڈول کے معنی تو وہ لکھا ہے پانی بھرنے، میٹھا پانی بھرنے کے بالٹی جیسے ہوتی ہے اس طرح لکھا ہے، لیکن کیا لیس مطلب؟ پیج پہ نہیں، دوسرا ڈول ہوگا نہیں لیس پیج پہ ایسے ہی ہے جیسے سسٹر فہیم آپ نے مینشن کیا نا کہ کبھی ایک سائڈ پہ کبھی دوسری سائڈ پہ پلڑا جاتا ہے نا، تو لیس پیج میں اس کو ایکسپلین کیا ہوا ہے باٹم میں۔ اچھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب میں کہا برابر نہیں، ہمارے مقتولین جنت میں ہیں اور تمہارے مقتولین جہنم میں۔ اس کے بعد ابو سفیان نے کہا عمر میرے قریب آؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ دیکھو کیا کہتا ہے۔ وہ قریب آئے تو ابو سفیان نے کہا عمر میں خدا کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کیا ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا واللہ نہیں، بلکہ اس وقت وہ تمہاری باتیں سن رہے ہیں۔ ابو سفیان نے کہا تم میرے نزدیک ابن قمہ سے زیادہ سچے اور راست باز ہو۔ اچھا اب جو ہے بتا رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، اچھا جب بات ہو رہی تھی نا وہی کہ بھئی ہم نے تو غزوہ احد کا ابو سفیان نے جب کہا بدلہ لے لیا ہے اور لڑائی ڈول ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جواب میں کہا کہ نہیں، برابر نہیں ہے، کوئی مطلب ایکول نہیں ہو گیا سب کچھ، کیونکہ جو ہمارے جو شہداء ہیں وہ تو جنت میں چلے گئے ہیں اور جو تمہارے مقتولین ہیں وہ جہنم میں چلے گئے ہیں، تو ایکول نہیں ہوا۔ دیکھیں وہاں پہ بھی ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ، کتنی دفعہ یہ جو صحابہ کرام ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کتنی دفعہ کوشش کرتے رہتے تھے کہ مشرکین ٹس سے مس نہیں ہو رہے، ڈھٹائی کا اتنا مظاہرہ کریں، لیکن وہ کوئی موقع نہیں جانے دیتے تھے کہ بھائی سمجھ لیں، عقل پکڑ لیں۔ تو یہاں پر بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی اصلاح کے لیے بھی کہہ رہے ہوں گے نا ایک طرح سے کہ ایسے نہیں، برابر نہیں ہو گیا، ہمارے والے جنت میں چلے گئے ہیں نا، تو وہ کیونکہ حق پر وہی تھے۔ پھر جو ہے اس کے بعد ابو سفیان نے کہا کہ جو ہے عمر میرے قریب آ جاؤ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ آپ جائیے ان کے پاس۔ تو پھر جو ہے ابو سفیان نے کہا کہ میں تمہیں خدا کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ ہم نے جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا، کیونکہ افواہ تو وہاں پھیل گئی تھی نا کہ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ قتل ہو گئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں ایسا نہیں ہے، بلکہ اس وقت ہماری باتیں سن رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے بھیجا تھا نا کہ ہاں عمر تم آگے جاؤ، تو کہہ رہے ہو ہماری باتیں اس وقت سن رہے ہیں۔ تو پھر ابو سفیان نے کہا کہ میرے نزدیک تو ابن قمہ نے بتایا تھا نا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو نعوذ باللہ شہید کر دیا گیا ہے، تو کہہ رہے کہ تم ان سے زیادہ سچے اور رازباز ہو۔ سب سمجھتے تھے کہ کتنا سچے تھے یہ لوگ، کتنے اچھے تھے یہ لوگ، تو وہ ابو سفیان خود گواہی دے رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچائی کی کہ تم سچے ہو، تو اس لیے تم کہہ رہے ہو تو واقعی میں سچ ہوگا، اس کا مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے زندہ ہے۔ اچھا یہ ایک بات بتائیے گا سسٹر عائشہ، آپ کہہ رہی تھی نا ڈول کا میننگ اینڈ میں دیا ہوا ہے، کہاں پہ اینڈ میں آپ کہہ رہی ہیں؟ میں نیچے لکھا ہوا ہے نا پوائنٹ پہ کہ اس سے پانی پہلے بھرنے، لیس پیج پہ تھا، پچھلے والے پیج پہ کہہ رہی ہیں؟ جی جی نہیں اسی پیج پہ دیکھو نیچے لکھا ہے ڈول۔ نہیں ادھر ہے یہ نیچے، نہیں آپ مجھے سوری ایسا کریں پیج نمبر بتائیں، پیج نمبر بتائیں۔ ابھی ہم 379 پہ ہے، اس سے پہلے جو ہے کیونکہ اوپر اس کا ریفرنس نمبر انہوں نے دیا 24 لیس پیج پہ ہے۔ اچھا اچھا اچھا، یہ نیچے دیا ہے 378 پہ نیچے دیا ہوا ہے۔
हाँ जी, ये नीचे लिखा हो, यानी हाँ कभी एक फरीक गालिब आता है और कभी दूसरा, जैसे ढोल कभी कोई हाँ, खींचता है और ये कभी लिखा है कोई। ना 64 नंबर है ना नीचे, सही है इसमें लिखा है सही है, यानी हाँ कभी ये मिस हो एक गया। फरीक गालिब आता है और कभी दूसरा, जैसे ढोल कभी कोई खींचता है कभी कोई, ये लिखा है ओके ओके, नीचे। जी जी, ये मुझसे मिस हो गया था इसका, सिस्टर जज़ाकल्लाह। फरहीन, मैं इधर एक बात, इसी पेज पे एक बात कहना चाह रही थी कि अबू हम्म, सुफियान ने बोला ना कि मुसलमानों का मसला हुआ, मैंने इसका हुक्म नहीं दिया लेकिन मैंने बुरा भी नहीं मनाया। ये एक बात मेरे एकदम ज़हन में आई कि वो उसने हुक्म नहीं था दिया, लेकिन उसने बोला मैंने बुरा नहीं मनाया, यानी कि वो अगर उन्होंने किया है तो उसको बुरा नहीं लगा, यानी कि एक तरह से वो सपोर्ट भी है उसकी, सपोर्ट तो नहीं हम्म, लेकिन उस गुनाह पे उसकी सपोर्ट है उस टाइम पे, हाँ कि बिल्कुल, मतलब उन्होंने उसको किया, गलत डिक्लेयर नहीं कर रहा था। हाँ गलत को गलत नहीं बोला, हुक्म नहीं दिया हाँ, लेकिन गलत को गलत भी नहीं बोला, तो ये भी एक तरह से हम्म, सपोर्ट हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, हम्म, सही सही, जज़ाकल्लाह। अब हम आगे चलते और हैं। आगे पढ़ो, आगे कहाँ क्या हुआ जी, सब। अच्छा, यहाँ ये बंदे हैं। बद्र में एक और जंग लड़ने का अहद व पैमान हुआ। इब्न इसहाक का बयान है कि अबू सुफियान और उसके रुफ़क़ा वापस होने लगे तो अबू सुफियान ने कहा, आइंदा साल बद्र में फिर लड़ने का वादा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी से फरमाया, कह दो कि ठीक है, अब ये बात हमारे और तुम्हारे दरमियान तय रही। फिर अब बता रहे हैं कि अबू सुफियान जो और उसके साथी जो थे तो वापस जा रहे थे, तो अबू सुफियान ने कहा कि आइंदा साल बदर में फिर लड़ने के लिए जो है हम आएंगे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी से फरमाया कि कह दो कि ठीक है, अब ये बात हमारे दरमियान, मतलब कि ठीक है, अब ये कमिटमेंट हो गई, अब हम अगले साल यहाँ पे मिलेंगे। मतलब बदर, यहाँ नहीं, सॉरी, बदर के मैदान में। बदर में हाँ। हम्म, मुशरिकीन के मौक़िफ़ की तहक़ीक़। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली बिन अबी तालिब रदियल्लाहु अन्हु को रवाना किया और फरमाया, कौम मुशरिकीन कौम के पीछे पीछे जाओ और देखो वो क्या कर रहे हैं और उनका इरादा क्या है। अगर उन्होंने घोड़े पहलू में रखे हों और ऊँटों पर सवार हों तो उनका इरादा मक्का का है, और अगर घोड़ों पर सवार हों और ऊँट हाँक कर ले जाएं तो मदीने का इरादा है। फिर फरमाया, इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, अगर उन्होंने मदीने का इरादा किया तो मैं मदीने जाकर उनसे दो दो हाथ करूँगा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का बयान है कि इसके बाद मैं उनके पीछे निकला तो देखा कि उन्होंने घोड़े पहलू में कर रखे हैं और ऊँटों पर सवार हैं और मक्के का रुख है। अब बता रहे हैं कि बताया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को रवाना किया कि वो मतलब कि पीछा करे मुशरिकीन का ना, क्योंकि पलट गए थे ना अबू सुफियान, और जो अबू सुफियान के साथी थे सबके सब पलट गए थे, वापस जा रहे थे। तो अब फिर भी मतलब इससे पता चलता है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना ज्यादा कॉशियस थे, कितना वो उस वक्त हर चीज को बारीकी से देख रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि इस दफा जो ये आए हैं इतना गुस्से में, तमाम मुशरिकीन अपने बदर के जो उनके लोग कत्ल हुए हैं उन सबका बदला लेने के लिए सब जो आए हैं, तो ये बड़ी तैयारी के साथ आए हैं, तो हमें भी उतना ही अलर्ट रहने की जरूरत है ना, बल्कि उससे भी ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है कि भाई मतलब कोई भी इस तरह की चीज ना हो जिससे मुसलमानों का इतना नुकसान हो ना। तभी तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको फरमाया था, जो पहाड़ी पर थे ना, वो जबले रुमात पर जो थे, कि भाई अगर हमारी बॉडीज को चील कौवे भी खा रहे हैं तो आपने नहीं उतरना है। इतना ज्यादा वो कॉशियस हो रहे थे और सबको यही हुक्म दे रहे थे कि हाँ, इनकी एक एक, मतलब इनका कुछ नहीं पता, ये लोग बहुत ज्यादा प्लानिंग करके आए ना। तो अब तो वापस जा रहे हैं ना, अब तो खत्म हो गई जंग, तो अब तो सबको रिलैक्स कर लेना चाहिए था। लेकिन अब भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को रवाना किया ना, कि इनके पीछे पीछे जाएं और देखें कि क्या कर रहे हैं ना, क्या पता अब दोबारा से वहां पे कोई मुशरिकीन रास्ते में कोई स्ट्रेटेजी बनाए, दोबारा मदीने आए, दोबारा अटैक कर ले, और हम तो रेडी नहीं होंगे, तो जाहिर सी बात है फिर एक बड़ा नुकसान होने का खदशा था। तो इसलिए उन्होंने उनको पीछे किया। तो फिर और उन्होंने साथ में ये इंस्ट्रक्शन दी कि अगर इस बात को बस नोटिस करना है हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने, कि अगर वो लोग ऊंट पर सवार हैं और घोड़े उनके साथ साथ चल रहे हैं, तो इसका मतलब है वो मक्का वापस जा रहे हैं ना, अब उनका कोई इरादा नहीं दोबारा से मतलब कोई इस तरह की अटैक करने का। और लेकिन अगर वो घोड़ों पर वापस जा रहे हैं ना और ऊंट उनके साथ साथ जा रहे हैं, तो इसका मतलब है अब उन्होंने वापस आना है मदीने में, दोबारा उनकी कोई इस तरह की प्लानिंग होगी। क्योंकि घोड़े पर ही इंसान, ऊंट के ऊपर तो सवार होकर इंसान लड़ाई नहीं कर रहा होता ना, घोड़े के ऊपर ही कर रहा होता है। तो इसलिए उन्होंने कहा था कि इस चीज को ऑब्जर्व करना, तो इससे तो जाहिर सी बात है पूरा मक्का तक हजरत अली रजी अल्लाह तआला ने उनको फॉलो तो नहीं करना था ना, तो बस उन्होंने कहा था कि ये हिंट जब तुम्हें मिल जाए ना, ये देख लो, तो बस उससे डिसाइड कर लेना, उससे क्लियर हो जाएगा आपको कि जो है वो मदीना की तरफ वापस आ रहे हैं कि वो मक्का की तरफ जो है जा रहे हैं।
تو جو ہے اس پر جس کے ہاتھ میں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر انہوں نے اچھا پھر آگے پوری یہ انسٹرکشنز دی اور جو ہے انہوں نے پھر آبزرو کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ وہ لوگ اونٹوں پر جا رہے تھے، تو اس سے پھر جو ہے وہ بات کنفرم ہو گئی کہ ہاں بھائی وہ واپس مکہ جا رہے ہیں، مدینہ میں آ کے اٹیک کرنے کا ان کا کوئی ارادہ نہیں. اور یہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر وہ مدینہ آ رہے ہوں گے تو میں ان سے جو ہے وہاں پر ہی دو ہاتھ کروں گا، یعنی وہاں پر پھر میں ان کا مقابلہ کروں گا. تو یہ ساری باتیں اس میں ہوئی ہیں، کچھ میں نے مس کی. اس کے اندر حضرت 67 علی کا، حاشیہ رہ گیا وہ. ہاں اس میں حضرت علی کا لکھا ہوا ہے بیان، تو لکھا ہے فتح الباری کے اندر لکھا ہے کہ سعد ابن ابی وقاص نے پیچھا کیا تھا ان کا اور پتہ لگایا تھا کہ یہ کدھر جا رہے ہیں، مکہ جا رہے ہیں. حاشیہ میں لکھا ہے جی جی 67 ہے، مشرکین کے عزائم کا پتہ لگانے کے لیے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ. اچھا میرے خیال سے اس میں اختلاف ہوگا کہ یا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ ہوگا یا وہ گئے ہے نا، وہ صحیح چھوٹے موٹے تو چلتے ہیں اختلاف. صحیح. سسٹر فرحین جی آگے جی 1-2 منٹ رہ گیا، میں ایک بات کہنا چاہ رہی تھی. جو ہم نے لاسٹ ٹائم ویڈیوز دیکھی تھی اس میں جو لاسٹ خطیب تھے، مجھے نام بھول گیا ان کا، انہوں نے وہ آیات پڑھ کے یہ احد کے حوالے سے جو آیات تھی ان کو پڑھ کے سنا رہے تھے. تو ایک دفعہ ہم لوگ پڑھ رہے تھے شروع میں، آئی تھنک بدر کا جب پڑھ رہے تھے تو یہاں احد کا ہی تھا شاید، سوری احد کا تھا، منافقین کی بات ہو رہی تھی، تو آپ نے بک سے پڑھ کے بولا تھا ان کو کفار. سسٹر کشور نے بولا تھا کہ ہم لوگ نہیں ایسے کسی کو بول سکتے، لیکن انہوں نے اس ٹائم مجھے تھا یاد کہ قرآن میں کوئی آیت ہے جس میں ان کو بولا گیا ہے کفار نا، منافقین کو. تو انہوں نے جو خطیب تھے انہوں نے پڑھ کے بولا کہ اللہ نے ان کو قرآن میں کفار بولا گیا ہے نا. سسٹر اللہ تعالیٰ بول سکتا، جی جی آپ سوری صحیح میں کہہ وہی رہی ہیں، بات اللہ کرنا تعالیٰ چاہ رہی بول ہوں. سکتا ہے. بالکل سسٹر کشور آپ نے جو بات کی تھی نا کہ واقعی ہم لوگ کسی کو نہیں جج کر سکتے، ہاں ہم لوگ نہیں خود سے کہہ سکتے، لیکن وہاں وہ جو بات آئی تھی وہ وہاں اس بک میں لکھی ہوئی تھی، لیکن وہ قرآن کے حوالے سے ہی آئی تھی نا کہ اللہ نے ان کو منافقین کو کفار بولا گیا ہے. کیونکہ اللہ کو تو پتہ ہے نا، بالکل اور کوئی انسان کسی کو نہیں جان سکتا کون منافق ہے کون کافر ہے کیا. چلیے بس اب سیشن کا ٹائم آلموسٹ ختم ہو چکا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ پھر ہم لوگ کل کنٹینیو کرتے ہیں. چلیے جزاک اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.